نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی نبأ اس کا معنی ہوتا ہے بات، خبر۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ بڑی بات کے بارے میں، بڑی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو نبی ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، کسی انسان کی محنت نہیں ہے نبی ہونے کے ساتھ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا چن لینا اور ان کا منتخب کر لینا ہے۔ نہ کسی کا علم ہے، نہ کسی کی دولت ہے، نہ کسی کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو چنا ہے، ان کو نبی اور ان کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں، انبیاء میں سے کچھ رسول ہیں جو صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ ان کو کتاب آئی، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جتنے رسول ہیں وہ سارے نبی ہیں، اور جتنے نبی ہیں وہ سارے رسول نہیں ہیں۔ یہ عموم خصوص مطلق ہے، یہ نسبت ان کی آپس میں عموم خصوص مطلق ہے، ایک عام ہے ایک خاص ہے۔ عام کون ہے؟ نبی، یہ رسول کو بھی شامل ہے، نبی کو بھی شامل ہے، لیکن رسول خاص ہے، ان کی آپس میں نسبت ہے، اس کو عموم خصوص مطلق کہا جاتا ہے۔ یہ بچہ سمجھتا ہے، اس نے پڑھا ہے۔ سارے نبی رسول ہیں، لیکن سارے رسول جو ہیں وہ نبی ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء جو منتخب کیے ہیں وہ 1,00,000 سے زیادہ ہیں، ان کی تعداد متعین نہیں ہے۔ کہتے ہیں 1,24,000، کم و بیش 7 لفظ بولتے ہیں کہ 1,24,000 اس سے کچھ زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خاص بندے، کبھی اللہ ان سے خود بات کرتے ہیں، کبھی اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اس کی وساطت سے بات ہوتی ہے، کبھی اللہ ان کے دل کے اندر بات ڈالتے ہیں، کبھی فرشتہ کسی انسانی شکل کے اندر آتا ہے، کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل کے اندر آتا ہے۔ یہ پیغام کی کئی شکلیں ہیں، ان کو وحی کہا جاتا ہے۔ انبیاء، سارے کے سارے انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور نبوت کے بعد بھی اور نبوت سے پہلے بھی، نبی نہیں بنے تھے تب بھی اور نبوت کے بعد بھی وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ جو صورت ہم نے پڑھی انعام، جس کی یہ آخری جو رکوع ہیں ان کے اندر وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، یعنی ان آیات کے اندر تقریباً 17 نبیوں کے نام لیے ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے۔ پھر کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، اور ان کے بھائی بھی ہیں انبیاء میں، ان کا بھی نام لیا اور اس طرح ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کیسے نام لیے؟ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی یعنی 17 نبیوں کے نام لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بیان کی ہے نا، تو آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر آپ نے شرک کیا۔ لو کا جو لفظ ہے نا، گرامر کے لحاظ سے یہ کسی محال چیز پر بولا جاتا ہے۔ یہ چیز چونکہ اس طرح نہیں، یہ چیز اس طرح ہے، لہذا اس طرح نہیں۔ کس طرح؟ قرآن میں آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ چونکہ خدا نہیں ہے، زیادہ خدا نہیں ہے، تو اس لیے فساد نہیں ہے۔
اور انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، اس لیے ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، لیکن فرض کرو اگر شرک کر لیتے تو ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنی طاقتوں میں، اللہ اپنی قوتوں میں، اللہ اپنے عالی رتبے میں، اللہ اپنے علم میں، اللہ اپنی قدرت اور اختیارات میں اکیلا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی وزیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہے تو ان کے ساتھ کوئی مشاورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا اس طرح تعلق نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہیں کو اللہ کو مجبور کر لے، وہ اپنے فیصلے کے اندر خود مختار ہے۔ جب معاشر کا میدان ہوگا تو اللہ کے یہ سارے نبی اور پیغمبر جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے۔ ان کو اجازت نہیں ہوگی تو کہیں گے ہم آج بات نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنی صفات اور طاقتوں کے لحاظ سے اولاد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے۔ دنیا کے سارے نیک اور صلحاء اور مقبول مل جائیں، کسی کو اولاد دینا چاہیں، پیر اور مرشد مل جائیں، اللہ نہ چاہے تو اولاد نہیں مل سکتی ہے۔ اگر کسی کے طاقت اور اختیار کے اندر اولاد ہوتی تو حضرات انبیاء اپنے لیے خود اولاد کا انتظام کر لیتے۔ حضرت زکریا اولاد نہیں تھی تو کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کہا کہ اے میرے رب کہ مجھے ایسا وارث بنا مجھے دیجئے جو میرا اور میرے اس طرح عزیز و اقربا کا وہ وارث بنے، میرے مشن کا وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں شرک یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کی کبھی مغفرت نہیں کریں گے۔ اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت ان کے لیے حرام ہے جو شرک کریں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی، کہا ان سلبتا، اگر تجھے سولی دے دیا جائے، ان حرکتا، اگر تمہیں جلا دیا جائے، ان قتلتا، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اتنے سارے نبیوں کا نام لیا اور کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے انبیاء کی جماعت فرض کرو یہ گناہ تم نے کیا تو تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ اتنا برا گناہ ہے اس زمین پر آسمان کے نیچے۔ اللہ بچائے، اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، قرآن مجید قبول فرما، ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، پریشانیاں دور فرما، ہر حادثے اور فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کرم اور فضل مہربانی فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، خیریت سے سارے روزے نصیب فرما دینا، قرآن نصیب فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔